عشر یعنی 7 مرتبہ پڑھی جانے والی 10 چیزوں کا وظیفہ دیکھا۔ اس کے بہت سے فضائل درج تھے۔ اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے لکھا گیا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں درج فرمایا ہے۔ میں نے غنیۃ الطالبین میں تلاش کیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہوئے ان کا ایک واقعہ قلم بند کیا کہ حضرت موصوف کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اپنا تعارف کرایا اور انہیں یہ وظیفہ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وظیفہ انہیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوا ہے۔ پھر خواب میں حضرت تمیمی رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ کی معیت میں زیارت نصیب ہوئی اور تصدیق فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، رئیس الابدال ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہوتا ہے، اور یہ کہ جو کوئی بلا ناغہ اسے اپنا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا اور اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور پھر خواب ہی میں موصوف نے جنت کے اس محل کو دیکھا جہاں پھلوں اور مشروبات سے ان کی تواضع کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تصدیق فرمائی کہ حضرت تمیمی رحمت اللہ علیہ کی طرح جو کوئی بھی اس وظیفے کو اپنائے گا اسے آخرت میں اس انعام سے نوازا جائے گا۔ فقیر نے یہ بیان پڑھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے براہ راست اجازت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موصوف کی خدمت میں روحانی طور پر حاضر ہو کر اس کی اجازت و نسبت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیجیے۔ میں آزردہ خاطر تو ہوا مگر دوسرے لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وظیفہ مسبعات عشر کی اجازت حضرت خضر علیہ السلام سے چاہی ہے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے مسبعات کی بجائے تمہیں مخمصات کی اجازت اور نسبت عطا کی جاتی ہے۔ پھر مدرجہ ذیل مخمصات عشر یعنی 5 بار پڑھی جانے والی 10 چیزوں کا وظیفہ عنایت فرمایا۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ کوثر، نمبر 3 سورہ اخلاص، نمبر 4 سورہ الفلق، نمبر 5 سورہ الناس، نمبر 6 کلمہ طیبہ، نمبر 7 کلمہ تمجید، نمبر 8 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نمبر 9 ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نمبر 10 اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ نسبت و اجازت دوسروں تک منتقل کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، خواہ کوئی میرے حلقہ بیت میں شامل نہ بھی ہو۔ جو شخص بھی اسے میری کتاب سے پڑھے یا کسی سے سنے، اسے اس کی نسبت نصیب ہو جائے اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے جیسے آنکھیں بند کی ہوں، پھر آنکھیں کھولیں اور شاباش کے انداز میں میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے فرمایا، بیٹے میں تمہاری طلب پر خوش ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مخمصات کو اپنائے گا کیا اسے بھی مسبعات کے مطابق اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، اسے مسبعات کی نسبت 101 گنا زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! بے اختیار میری زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔
میرا ایک روحانی شاگرد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو تو خواب میں بطور اجر جنت کا منظر دکھا دیا گیا تھا۔ میری درخواست ہے کہ مخمصات کا اجر اس کو بیداری میں دکھا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمایا، اچھا اسے مراقبہ کراؤ۔ میں نے اسے کہا، بیٹے مراقبہ کرو اور بتاؤ تمہیں کیا منظر دکھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگا، حضرت جی میں جنت میں موجود ہوں، یہاں پر بہت سے باغات اور محلات نظر آ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا، جو ہر چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھتا اور فنا کرتا ہے۔ اے صاحب جلال و اکرام، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ساتھی نے آ کر بتایا، کالج سے ہاسٹل آتے ہوئے میں ایک لڑکے کو دعوت ذکر دے رہا تھا اور وہ غور سے میری باتیں سنتا ہوا میرے ساتھ چلا آ رہا تھا کہ اچانک ابلیس سامنے کھڑا ہو کر ڈگ ڈگی بجانے لگا۔ اس پر وہ لڑکا یکدم یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ اسے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس پر شیطان خوشی سے ناچنے لگا۔ اب وہ باہر سڑک کے اس پار کیکر کے نیچے کھڑا مجھے اشاروں سے منع کر رہا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ میں نے کہا، اب اسے دیکھتے رہو، اور اللہ کی ضرب لگائی۔ اسے ایک زناٹے دار تھپڑ لگا ہے جسے وہ بھوانٹیاں کھاتا ہوا گرا، جلدی سے اٹھا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔